خارجی سے آپ کا کیا مراد ہے جو آج کل کرنٹ حساب سے؟ یہ پورے درس میں ہم نے یہی بتایا ہے کہ زلیخا پتہ نہیں مرد تھی عورت. خارجی جو ہے خارجی خروج سے ہیں، جو خروج کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف نکلتے ہیں. حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا یعنی ان کی اطاعت سے نکلنا یا ان کو اپنا قرآن نہیں ماننا 3 طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم تو کوئی تلوار کلاشن کوف لے کے نہیں نکلے جس طرح لوگ نکلتے ہیں اپنے. وہ تلوار سے بھی ہوتا ہے جو آخری اسٹیج ہے. وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح ذوالخویسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا آپ عدل انصاف نہیں کر رہے. وہ دل کے عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے میں تو اس کو قرآن مانتا ہی نہیں ہوں، میرا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، میں تو اس صفتوں والوں کو قرآن مانتا ہی نہیں ہوں، یہ میرے اوپر میرے گلے میں کوئی بیعت ان کی اطاعت فرض نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزیں خروج میں شمار کی جاتی ہیں. تلوار ہونا ضروری نہیں ہے. ان کے لیے ایک الگ سے ٹرم بھی استعمال کرتے تھے، یعنی اصطلاح استعمال کرتے تھے. ان کا نام جو سلف صالحین تھے ان کو قعدیہ کہتے ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے خارجی، جو اٹھ کے نکلتے نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں اس طریقے کی کرتے ہیں، تبلیغ اس قسم کی کرتے ہیں، ذہن سازی اس طریقے کی کرتے ہیں لوگوں کی، نوجوانوں کی، جس کا آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جا کے لڑتے پڑتے ہیں. تو جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سلف صالحین کہتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے نکلنے والوں سے. وہ تو بہادری کر کے نکل جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں، کچھ واپس بھی آ جاتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے بھیجا بھی تھا. ان سے مناقشہ کرو، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ. کیا پتہ یہ جاہل ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، لڑنے آ گئے ہیں ہمارے خلاف، کافر کہہ رہے ہیں ہمیں. تو انہوں نے جا کے انہیں سمجھایا تھا اور دلائل سے جواب دیا. وہ جو آیتیں پڑھتے وہ صحیح سے جواب دیتے کہ اس کا یہ فہم ہے. تو بہت سو جو ہے ان کے ساتھ آ گئے تھے، چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ان کے دھوکے میں مبتلا تھے. لیکن بہت سارے باقی بھی رہے، اپنی اس میں مصر رہے اور ان کے خلاف جو ہے جہاد ہوا، قتال ہوا، مارے بھی گئے. اور اس سے صحابہ کرام کے ایمان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، ایمان پر اور اضافہ ہوا. کہ آپ نے سچ فرمایا تھا، ایسے ایسے نکلیں گے، ایسے ایسے ہوں گے، آگے نکلیں گے اور جو ہے گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، نام وہ دین کا لیتے ہوں گے. تو خارجی سے بیسک مراد یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن کے خلاف نکلتے ہیں، پلس خارجی کی زیادہ بڑی نشانی جو زیادہ سے بڑے خارجی ہیں وہ کافر قرار دینا مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. اس میں پھر حکمران ہو یا قرآن کے علاوہ جو بھی گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، وہ کافر ہے. اور جو سنت والا عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق صحابہ کا، وہ کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے. اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے انسان کے، کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، بغیر توبہ کے مر جائے گا اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا. اس کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ چاہے گا تو اسے بخش دیتا ہے شروع سے ہی اس کی توحید کی وجہ سے، چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر آخرکار وہ جنت میں جائے گا اپنی توحید کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ اس سے کم تر جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی لازم نہیں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے بخش دیتا ہے سزا دے کر یا ویسے ہی بخش دیتا ہے. ان کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی کافر ہے گناہ کی وجہ سے، جس نے توبہ نہیں کی اپنے کبیرہ گناہ سے، آخرت میں بھی جس طرح کافر ہمیشہ جہنم میں رہتے ہیں اسی طرح جہنم میں رہے گا. پھر اسی سے یہ چیز ان کی نکلی کہ جب یہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں یا گناہ کا کام کرتا ہے قرآن، کیونکہ اس کی جیسے کافر ہیں، کافر کے خلاف نکلنا جائز ہے، اسے مار کر جو ہے صحیح مسلمان مومن ہمارے جیسا آنا چاہیے، تو پھر وہ خروج کرتے ہیں. تو خارجی سے یہ مراد ہے، خارجی سے یہ مراد ہے. آپ اس کو آپ کہیں بھی اپلائی کریں، جتنی بھی میں جماعتوں کے نام لوں نہ لوں، ان کی بڑے بڑے سربراہوں کے جو موجود ہیں ان کے نام میں لوں نہ لوں، آپ دیکھ لیں کہ جس کے یہ نظریے ہیں، جو چاہے قرآن کی تعلیم کے نام پر دوسری چیزوں کی تعلیم پر یہ باتیں کرتا ہے تو وہ خارجی نظریات رکھتا ہے. خارجی جو ہے بدترین بدعتی لوگ ہیں. پہلا گروہ اور فرقہ اسلام میں یہ نکل کے آ گیا تھا، اس کے بعد دیگر گمراہ فرقے نکلتے رہے. تو ان کے اندر یہ افکار پائے جاتے ہیں. اور موجودہ دور کے جس طرح شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان خوارج سے زیادہ گئے گزرے ہیں. وہ خارجی تو تھے، وہ اللہ سے یعنی یہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے تھے، اس کی توحید میں شرک نہیں کرتے تھے، اور ساتھ میں وہ گناہوں سے بچتے تھے، کیونکہ گناہوں کو تو کفر سمجھتے ہیں. میں کافر کیسے ہو جاؤں؟ تو جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے. سب سے کم جھوٹ خارجیوں میں پایا جاتا تھا. ان سے حدیثیں بھی لے لیتے تھے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، وہ بدعتی گمراہ ہیں، فلاں فلاں کا رد بھی کیا جاتا ہے. تو اور یہ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، جماعت نے جھوٹ بولتے ہیں، سازشیں، کبھی کون سا بیانیہ دیتے ہیں، کبھی اس سے بدل جاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ، ہر جائز ناجائز ہتھ کنڈے وغیرہ استعمال کرتے ہیں. بھائی خارجی کا پلس ورژن ہے، ساری چیزیں ان کے اندر برائیاں بھی موجود ہیں. جس چیزوں کی وجہ سے دوسروں کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، خود بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. منافقانہ قسم کے ان کے رویے ہیں اور بدعت جمع کرتی ہیں. یعنی وہ خارجی بھی ہے پلس صوفی بھی ہے، بدعت کی عقیدہ بھی رکھتا ہے، میلادی بھی مناتا ہے، قبروں مزاروں پہ بھی جاتا ہے، جیسا اخوان المسلمین کے جو بانی حسن البنا وہ یہ سارے کام کرتے تھے.
صوفی کے بیت والے تھے، کبھار مزار پہ بھی جاتے تھے، سید قطب تھے ان کے، جس کے قطبی لوگ یہ مودودی کے ہی وہ پیروکار تھے، تو وہ جو ہے وحدت الوجود تک کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہر ایک کا وجود اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ ہر جو جتنے بھی وجود نظر آ رہے ہیں، میں تم اوپر نیچے، یہ سب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایک طرف یہ باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اسلامی حکومت قائم ہو، اقامت دین ہو، فریضہ ہے تمہارا، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ تم تو کہہ رہے ہو ہر چیز اللہ ہے، وہ غیر شرعی کورٹ یا غیر شرعی فیصلہ یا مسجد یا مندر اور فلانا سب چیزیں اللہ ہی اللہ ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، ان کے خلاف نکلو۔ اتنا تضاد انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے دو چیزوں کا جو مل نہیں سکتی آپس میں، وہ دونوں تینوں چاروں پانچوں سارے قید اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ خارجیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یعنی مختلف قسم کی برائیاں ان کے اندر موجود ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، سیاست نام ہی منافقت کا بنا دیا گیا ہے۔ سیاست کا مطلب ہے یعنی جھوٹ بولنا، ایک بیان دینا، بعد میں اس سے پھر جانا، وقت کے حساب سے ہم نے دیا تھا فلاں فلاں، دھوکے بازی اور چالاکی اور کس طریقے سے ہمیں اپنا پینترا بدلنا ہے، اس کا نام سیاست ہے۔ ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں، حالانکہ یہ سیاست کوئی اسلامی سیاست نہیں ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دین سیاست الگ ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہی ہے جو حکمران ہے ان کی اطاعت برداری کرنا، خیر خواہی چاہنا، جو آپ کو ذمہ داری دی جائے سونپی اس کو پورا کرنا، ان کے نظام کو چلانا، اس کو سیاست کہتے ہیں، شرعی سیاست۔ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، آپ کے اوپر موجود ہے، وہ چلا رہے ہیں، جو اس کے اہل ہیں، آپ اس کے جب اہل بنیں گے آپ کو مل جائے گی، آپ کر لیں گے، لیکن یہ جس طریقے کی سیاست لوگوں میں گھسانا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ خارجیوں قسم کے نظریات اس کو یہ نام دیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہ مراد ہے یعنی خارجی افکار سے جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں، خارجی تکفیری یعنی لوگوں کو کافر کرا دینا ان چیزوں پر جس پہ اللہ نے کافر قرار نہیں دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا ہے یہ چیزیں کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں ہی سے باتیں ذکر کر دی تھی پرانے درس میں، یہ شرطیں پوری ہوتی ہیں، علماء اس کو حجت تمام کرتے ہیں، یہ رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، تب جا کے کوئی بنتا ہے۔ ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے کسی کو بھی جو ہے کافر یہ لوگ قرار دیتے ہیں۔ بعض کو صرف نام سے چڑ ہوتی ہے، یعنی اگر یہ اتنی بری چیز ہے تو آپ وہ حرکتیں نہ کرو جو خارجیوں والی ہیں، ہمیں اخوانی نہ کہو، خارجی نہ کہو، کریں گے ہم وہی جو یہ لوگ کریں، یعنی کوئی اخوانی